سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 سے میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، تو پھر جو اس سے اوپر ہو کوئی، فاما الذین، پس رہے لیکن وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فیعلمون، سو جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہی ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے حق ہے، واما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کس چیز کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مثال بیان کرنے کا، یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقین، سوائے گمراہوں کو۔ تو آیت کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ اللہ مثال بیان کرے، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا پھر جو اس سے اوپر کوئی مثال ہو، فاما الذین، پس رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین، اور رہے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ، کس چیز کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، مثلا مثال بیان کرنے کا، یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ ہدایت دیتا مگر فاسقین کو۔ تو اس آیت، اس سے پہلے منافقین کی 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مکھی کی مثال بھی اللہ نے بیان کی ہے، مکڑے کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے، مکھی کی مثال سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں، اور مکڑے کی مثال سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں، کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 186 میں، اور گدھے کی مثال سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں بطور مثال۔ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض جڑ دیا کہ اللہ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے پیچھے چیلنج کیا تو پھر اعتراض کیا کہ اللہ کو ایسی صورتوں کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ اس سے حیا کرے، وہ مثال اللہ حیا کرتا ہی نہیں، وہ مثال پچھر کی ہو، وہ اس سے بھی حقیر ترین ہو، بے پیش کر سکتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت ہے، اس طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ بڑی کی مثالیں بیان کر سکتا ہے تو چھوٹی کی مثالیں بھی بیان کر سکتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مثال، مچھر کی مثال، اب یہاں مچھر کی مثال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں مچھر کی مثالیں کبھی دیکھ کے دنیا کی مثال، یہ مچھر، دنیا کی قیمت مچھر سے بھی بڑھ کر ہے، اور اگر جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے مان لینا ہے، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، جنہوں نے نہیں تسلیم کرنا انہوں نے نہیں تسلیم کرنا، وہ کسی بات کو بھی نہیں مانتے، وہ بالکل قرآن مجید کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں اللہ گمراہیوں سے محفوظ فرما لے، گمراہیوں سے اللہ محفوظ فرما لے۔ اور اسی طرح الذین، وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ توڑ دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے،
جس کے متعلق ان کو حکم دیا گیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، ان یوصلا یہ کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصلا یہ کہ اس کو ملایا جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا؟ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ کے حد کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا، دوسرے باہمی تعلقات کو قطع کرنا، زمین میں فساد برپا کرنا۔ مشرکین نے اس عہد کو توڑا تھا، اللہ نے کہا لست بربکم کیا اس کے ساتھ تم نے وعدہ نہیں کیا میرے ساتھ؟ تو جو 3 صفات کفار میں پائی جاتی تھی وہ ان منافقین میں بھی پائی جاتی تھی، ان میں بھی وہی۔ اور اللہ نے یہاں صلہ رحمی کی تاکید بھی کی ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید کی ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر ہم عہد کو توڑیں گے، اللہ کے عہد کو توڑیں گے تو ہم لوگوں کے عہدوں کو بھی توڑیں گے، جب لوگوں کے عہدوں کو توڑیں گے تو قطع تعلقی آئے گی۔ تو اس لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورۃ محمد کی یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کر دو اور ناطے کاٹ ڈالو۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر اور سورۃ محمد کی تفسیر میں۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے، اللہ کے حکموں کو ملایا جائے، اور وہ اس کے باوجود اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فساد کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کر دینا، زنا کر دینا، غیبت کرنا۔ فساد کا مطلب یہ بھی ہے کہ مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں بدعات اور شرک کو برپا کر دینا۔ سب سے بڑا فتنہ یہی فتنہ ہے، یہی فساد ہے، یہی فساد کی جڑ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا تم مردے تھے، فاحیاکم تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہارا مرنا، ثم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم استوی الی السماء پھر وہ مستوی ہو گیا آسمان کی طرف۔ 556 آیات ہیں قرآن مجید کی جہاں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے قرآن مجید میں جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اور وحدت الوجود کا عقیدہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ فسوا وہو الذی خلق اور وہ اللہ خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو بھی زمین میں تھا، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی الی السماء پھر وہ مستوی ہو گیا، متوجہ ہو گیا آسمان کی طرف، فسواہن پھر اس نے درست کر دیا، 7 سماوات 7 آسمانوں کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ توحید کی جو بات شروع کی تھی اللہ نے رکوع کے شروع میں، وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے کہ تم جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہیں تھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو تمہارے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے۔
اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر بھی کرے گا۔ تو اب انسان کے کفر پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ کفر کرتا ہے، جس نے پیدا کیا اور ساتوں آسمان بنائے، اور پھر وہ ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا، اس کے باوجود کفر کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ زمین و آسمان سے پہلے یعنی کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی ہے، جیسے کہ والذی خلق لکم ما فی الارض، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو بھی زمین میں ہے سب کا، ثم استوی الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف متوجہ، پھر اس نے، تو اس سے ثابت ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہی بات جو ہے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے 12 تک ثابت ہے۔ پھر سورۃ نادیات میں والارض بعد ذلک دہاہا، اس بظاہر اس آیت کے خلاف ہے، تو تطبیق کے لیے آپ سورۃ النادیات کی آیت نمبر 30 دیکھ سکتے ہیں۔ اور استواء کا مطلب متوجہ ہونے کا معنی رکھا گیا ہے، کیونکہ الہ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے۔ اس کا بعد نے یہ بھی معنی کیا کہ مستوی ہونا۔ تو ویسے بھی الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس پہ بڑے دلائل ہیں، اور اس آیت کے متعلقہ بڑی چیزیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اصل میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ زندگی اور موت کے مراحل کے بارے میں، کیونکہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تو اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی ہے، اور اس کے انفصال کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی کہ جملے انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھیں، لیکن اپنے وقت پر عطا ہوئے اسی عرصہ میں عہد لیا گیا الستُ بربکم۔ اور دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے برے اعمال سارا کچھ کرتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک ہے۔ چوتھی حالت آخری حالت ہے دوبارہ جب اٹھنا ہے حشر کے بعد، لا امتناعی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہی 4 چیزیں ہیں جو انسان کی، اور ہر چیز اس کی اصل اباحت ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد